کہ ابھی ایک بہت بڑا گھٹنا ہوا کشمیر کی گھاٹی میں، اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا کہ نہیں اسلام میں ایسا ہے۔ وہ آئے تھے اور بندوق لے کر انہوں نے گولی چلائی، 28 لوگوں کو مار دیا، اور دھرم پوچھ کر مارا۔ اس لیے دھرم پوچھ کر مار رہے تھے چونکہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کو گولی مارے گا یا اس کو مارے گا، کسی کافر کو مارے گا، تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کو حوریں ملیں گی۔ یہ کانسیپٹ پھیلایا گیا ہے جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، درست نہیں، بالکل خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سماج کے خلاف ہے، دیش کے سمویدھان کے خلاف ہے۔ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ ذرا بتائے کوئی کہ اگر کوئی کسی ہندو کو مارے گا تو وہ جنت میں جائے گا اور اس کو 70 حوریں ملیں گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ دوسری جگہ پر جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اگر جنت کے اندر، سورگ کے اندر اگر ان کو سرفراز کرتا ہے، ان کے لیے اگر کچھ ہے تو ان کے اچھے عمل کی وجہ سے کسی کافر کو، کسی ناستک کو قتل کرنے، مرڈر کرنے، نام پوچھ کر مارنے کی وجہ سے جنت نہیں مل سکتی۔ اسلام میں تو زبان سے تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں ہے، تو قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر اس زمین پر کوئی کسی کو مارتا ہے، بنا بات کے مارتا ہے، اسلام میں ایک پراودھان ہے، اسلامک شریعت میں، بھارت میں اسلامک شریعت نہیں ہے۔ جہاں پر اسلامک شریعت نافذ ہے، جہاں شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے، اور بہت سے لوگ اس کو تو اتنا بڑا خطرناک قانون بنا کر پیش کرتے ہیں، ارے اسلامک شریعت میں یہ ہے، شریعہ قانون میں یہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پوری دنیا میں 1 سال کے لیے قرآن کریم میں جو فرمان ہے اسی کو شریعت بولتے ہیں، اور اس شریعت کے مطابق اگر فیصلہ ہو، تو جو آج 1 منٹ میں 45 بچی کا ریپ ہوتا ہے، 45 منٹ میں ایک بھی بچی کا ریپ نہیں ہوگا۔ اگر قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق اگر کام کیا جائے تو اس کو اسلامک شریعت بولتے۔ اس کو آپ نے سخت بنا کر پیش کیا ہے، ان میڈیا والوں نے، بے ضمیر میڈیا والوں نے لڑایا ہندو اور مسلمانوں کو۔ یہ حملہ کیا گیا اور کہا گیا کہ کلمہ پڑھو نہیں تو تمہاری گولی سے تمہارے سر کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ 3 مسلمان مارے گئے اور انہوں نے نام پوچھ کر مارا۔ پہلی بات تو یہ کہاں سے پروف ہوتا ہے کہ وہ مارنے گولی چلانے والے مسلمان تھے؟ اسی لیے کہ جو مسلمان ہوگا، جو سچا قرآن کا دیوانہ ہوگا، جو سچا عاشق رسول ہوگا، وہ کبھی بھی کسی نہتھے پر وار نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انسانیت کی قدر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا، نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی بعد میں، پہلے وہ انسان ہے۔ ایک ماں باپ کے کوکھ سے مسلمان بھی پیدا ہوا ہے، اور اسی ماں باپ کے کوکھ سے سناتن دھرمی بھی پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے کرسچن بھی پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے جین پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے ایک سکھ بھی پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے بدھسٹ بھی پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے کرسچن اور جوڈائزم پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے کنفیوشنزم آشوریو پیدا ہوا، اسی ماں باپ کے کوکھ سے پوری دنیا کے انسان پیدا ہوئے، الگ نہیں۔ اسی لیے سب کا بلڈ ایک ہے، سب کا خون ایک ہے، کیونکہ سب کی نسبت اور سب کا لنگ ایک ہی مانو سے جا کر جڑتا ہے، وہ آدم اور اماں حوا سے جڑتا۔ پرانوں میں لکھا ہے، دیکھ لیجئے گا، اوم اور ہویاوتی وشنو کے گیلی مٹی سے پیدا ہوئے، پردھان نگر میں انہیں رکھا گیا، تبھی کلی دوبارہ ٹھگ لیے گئے، وہ سانپ کلی دوبارہ ٹھگ لیے گئے، ان دونوں کو پردھان نگر سے باہر کر دیا گیا۔
کیا یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا؟ اوم اور حویاوتی اما ہوا اور آدم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. یہ دنیا کو ماننا پڑے گا. مانیں گے جب نہ جب پڑھیں گے. پڑھتے تو ہیں نہیں گرنتھ. نیتا جی کا کیا آدیش ہے بس. اوپر سے ادیوگ پتی لوگوں کا کیا آدیش ہے بس. ان کے آدیش کو پورا کرنے میں ہم نفرت پھیلا رہے ہیں اس ملک ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر. ورنہ اگر کسی بھی دھرم کو جاننا ہو، سناتن دھرم کو جاننا ہو تو رگ وید پڑھیے، یجروید پڑھیے، ساموید پڑھیے، اتھرو وید پڑھیے، رامائن پڑھیے، مہابھارت پڑھیے، پران پڑھیے، بھوشیہ پران پڑھیے، کلکی پران پڑھیے، متسیہ پران پڑھیے، بھاگوت پران پڑھیے، شریمد بھگوت گیتا پڑھیے. شریمد بھگوت گیتا میں اتنے اچھے اچھے شلوک مل جائیں گے تو میں اپنے اسکول میں بچوں کو کبھی کبھی پڑھاتا ہوں. پڑھو. کیوں؟ اچھا پیغام ہے اس کے اندر. اہنسا ستیم کرودستیاگا. اہنسا، ظلم نہیں ہونا چاہیے. ستیم، سدا ستیہ بول. کرودستیاگا، غصے کو تھوک دو. شانتی اسی سے آتی. شانتی رپیشونم دیا بھولیشولولوپ تبم ہیر چاپلام. اسی سے شانتی آتی. سینکڑوں جگہ پر ہے جناب. اچھی بات ہے، لکھی گئی. لیکن جتنے بھی لوگ دنگائی ہیں ایک لفظ نہیں جانتے. وہ صرف ایک چیز جانتا ہے. کیا؟ شراب کی تھیلی جانتا ہے بس. کوریکس کی شیشی جانتا ہے بس، اور کچھ نہیں جانتا. اور یہی نفرتی چنٹو نے آ کر سماج کشمیر کی گھاٹی میں تقریباً 28 لوگوں کو نام پوچھ پوچھ کر کے مارا. اسلام میں اس کی پرمیشن، اس کی اجازت اگر ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ جب بلال حبشی کو مارا جا رہا تھا، جب بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، جب خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، اور جب حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے. پوری دنیا کے اندر یہ بات قسم کھا کر کہی جا سکتی کہ جناب محمد رسول اللہ سے زیادہ بازوؤں میں آج تک کسی یودھا کے بازوؤں میں طاقت نہیں. آپ علیہ السلام نے رکانا جیسے پہلوانوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اوپر سے نیچے پٹک دیا تھا آپ علیہ السلام نے. لیکن 13 سال تک نبی پاک علیہ السلام ظلم کو برداشت کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا. آپ علیہ السلام نے کسی کا ایک قطرہ خون تک نہیں بہایا. اور سچا مسلمان وہی ہوگا جو نبی کی سیرت پر عمل کرے گا. یہ صرف بندوق لٹکا کر کلمے کے نام پر کسی کو گولی مارنے سے کوئی سچا مسلمان نہیں بن جاتا. اور میرے نبی نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی پڑوسی رہتا ہے، ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی سروکار نہیں ہے. اگر تمہارے ظلم سے وہ محفوظ نہیں ہے تو اے مسلمان تو جنت نہیں جا سکتا. لا يدخل الجنت من لا يأمن جاره بوائقه. You will not enter the paradise if your relatives doesn't save your brutality. اگر تمہارے ظلم سے اگر تمہارے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں تو تم مسلمان نہیں. سچا مسلمان کون ہوتا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. سچا مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، کان، سارے سر سے لوگ محفوظ ہوں، مسلمان محفوظ ہو، پوری دنیا کی مانوتا محفوظ ہو. سچا مسلمان وہی. اگر اس طرح کی حرکت کوئی مسلمان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی باطل طاقت ہے. پکڑیے ان کو، گولیوں سے بھون دیجئے. اس لیے کہ اسلام میں ظلم تشدد کی اجازت نہیں. نبی مکہ سے مدینہ سے مکہ چل رہے ہیں، 10,000 کے لشکر کو لے کر چل رہے فتح کرنے کے لیے. ایک صحابی نے کہا کہ آج تو ہماری تلوار ہوگی، ابو جہل کے چیلوں کی گردن ہوں گی، کیونکہ کل تک ابو جہل کے چیلوں نے بڑا ظلم کیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے پیارے صحابی تم انتقام کی بات مت کرو. اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا ہے، مجھے انتقام لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مجھے پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو یہ باتیں وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن ہم کو تو لگتا ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ سیاسی روٹی سیکنے کے لیے کچھ لوگوں کی سازشیں ہو سکتی، جو لوگ گدی پر بیٹھے. تو اس لیے میں ان گدی پر گدی دھاری لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے 3 منتر پڑھے،
ایک ایک لائن پڑھا، پورا پورا تو یاد نہیں ہے گروجی کی طرح. ہمارے مہاراج صاحب تو پورے ایک ایک سانس میں کتنی لائنیں پڑھ دیں گے، ہم لوگوں کو تو یاد کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. راجا تو دھرمسے تو اسیات پرجانام چوپکارکا. راجا کو ایسا قانون نہیں بنانا چاہیے یا ایسی اس طرح سے حکومت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو، جس سے پرجا کو تکلیف ہو. ایسا نہیں بنانا چاہیے. تو راجا کو کیسا قانون بنانا چاہیے؟ تو راجا کیسا اچھا ہوتا ہے؟ راجیم دھرمینیو بھارتا سراجیہ نات یگی اسمرتا. پہلے جو منتر پڑھا ہے وہ منوسمرتی کا ہے. دوسرا جو دو منتر پڑھے ہیں اس کتاب کا نام میں بھول چکا ہوں. وہ یہ دوسرا منتر ہے، اس کے اندر کیا کیا؟ راجیم دھرمینیو بھارتا سراجیہ. راجا کا دھرم یہ ہے، حقیقی راجا وہ کہلاتا ہے جو دھرم کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. ایسا نہیں کہ یہ ٹوپی والا ہے تو اس کے لیے الگ قانون بناؤ، یہ بھگوا پہن کر آیا ہے تو اس کے لیے الگ قانون ہوگا، یہ سفید کپڑا پہن کر آیا ہے جین ہے تو الگ قانون ہوگا، یہ ہرا رنگ کا کپڑا پہن کر آیا ہے تو الگ قانون ہوگا. نہیں. راجیم دھرمینیو بھارتا سراجیہ نات یگی اسمرتا. حقیقی راجا وہی کہلاتا ہے جو انصاف کے مطابق انصاف سے کام لے، پرجا کے اوپر کوئی حکم نافل کرے. تیسرے اشلوک کے اندر کہا گیا ہے، تیسرے اشلوک میں جانرپتی پرجا دکھ داتا. جو راجا پرجا کو دکھ دیتا ہے قانون بنا کر، اس میں کچھ میننگ کو واضح کرنے کے لیے اپنی طرف سے آسان کر کے بول رہا ہوں میں. جانرپتی پرجا دکھ داتا، جو راجا پرجا کو دکھ دیتا ہے. اور دکھ کسی بھی طرح ہو سکتا. اس میں صرف راجا سے مراد یہاں پر صرف پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نہیں ہے. یہاں راجا سے مراد گاؤں کا سرپنچ بھی ہو سکتا ہے. یہاں راجا سے مراد گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے. یہاں راجا سے مراد وارڈ کا ممبر بھی ہو سکتا ہے. یہاں راجا سے مراد تھانے کا ایس ایچ او بھی ہو سکتا ہے. یہاں راجا سے مراد ایم پی ایم ایل اے بھی ہو سکتا ہے. یہاں راجا سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، ڈی ایم ایس پی بھی ہو سکتا ہے. یہ معنی مراد لے سکتے ہیں آپ. جانر پتی پرجا دکھ داتا، سو نر ترت نرکم ہو جاتا. جو راجا یا جو پاورفل آدمی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، عوام کو پریشان کرتا ہے، تو سو نر ترت نرکم ہو جاتا، تو فوراً مرنے کے بعد نرک میں جائے گا وہ. اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی. ظلم کرنے والا کبھی آرام سے رہ سکے گا؟ نہیں رہ سکے گا. مرنے کے بعد اس کو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا. تو ابھی جو ایک قانون بنا ہے مسلمانوں کے لیے، اب وہاں بات میں لنک میں نے جوڑ دیا ہے. تو پہلی بات میری پہلگام اٹیک اور حملے سے تھی، جس کا کلیئرفیکیشن میں نے کیا کہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں.